بیسک گرامر کنسسٹ آف 4 مین ٹاپکس جو کہ ہم نے ذکر کیے تھے. پہلا ٹاپک یعنی سبجیکٹ کا ہم نے دیکھ لیا ہے. آپ نے مختصر تشریح اس کی نوٹ کر لی ہے اور آپ جان گئے ہیں کہ سبجیکٹ یعنی مضمون سے کیا مراد ہے, جملے میں مضمون کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پریڈیکیٹ پہ. پریڈیکیٹ میں وہی جملے استعمال ہوں گے لیکن پریڈیکیٹ کو یہاں انڈر لائن کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پریڈیکیٹ سے کیا مراد ہے. واٹ از پریڈیکیٹ؟ دا پریڈیکیٹ in a sentence is a section that informs the person what the subject is or what it is doing. predicate سے مراد جملے میں وہ الفاظ ہیں جو کہ ظاہر کریں کہ سبجیکٹ کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. it is a phrase that consists a verb. اب verb کیا ہے؟ مختصر آپ دیکھیں کہ یہاں فعل یعنی کام سے مراد ہے. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. مناسب ہوگا کہ جب ہم اس لیسن کو کور کریں گے تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس لیسن کو خود سے دیکھیں. ہم اس کو پہلے کور کر رہے ہیں لیکن ورب کا لیسن دیکھنے کے بعد آپ جب دوبارہ پریڈیکیٹ پہ آئیں گے تو آپ کو بہت بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے گا. اور ویسے بھی ہم ریکمینڈ یہ کر رہے ہیں کہ اس کورس کانٹینٹ میں سے آپ نے کم سے کم 3 بار گزرنا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اٹ از اے فریز دیٹ کنٹینز اے ورب. تو پریڈیکیٹ جو ہوگا جملے میں وہ ورب ہوگا جس کی تفصیل ہم نے بتایا کہ آگے آ رہی ہے. دا ورب از آلویز ان دا پریڈیکیٹ. یعنی پریڈیکیٹ جو جملے میں ہے ہمیشہ ورب اس کے اندر ہی آتا ہے. لیٹس لک ایٹ دا سینٹینسز وی یوزڈ ان دا سبجیکٹ لیسن ٹو آئیڈینٹیفائی دا پریڈیکیٹ. دے ول بی انڈر لائنڈ. جو جملے ہم نے پہلے سبجیکٹ کے لیسن میں دیکھے ہیں انہی کو ہم یہاں دیکھیں گے. لیکن اس بار آپ دیکھیں پہلے سبجیکٹ انڈر لائن ہوا تھا لیکن اب انہی جملوں میں یہاں پریڈیکیٹ انڈر لائن ہوا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ پریڈیکیٹ سے کیا مراد ہے. آئی ایم ہنگری. اب آئی جو ہے وہ سبجیکٹ تھا, ایم ہنگری جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ سبجیکٹ کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. یعنی سبجیکٹ میں تھا لیکن میں بھوکا ہوں. آئی ایم ہنگری. مائی بردر از ویری اسمارٹ. یعنی مائی بردر جو ہے وہ سبجیکٹ تھا, از ویری اسمارٹ وہ بہت ہوشیار ہے. پریڈیکیٹ ہے. دیٹ کمپیوٹر از ویری ایکسپینسو. یعنی سبجیکٹ تو کمپیوٹر ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ بہت قیمتی ہے. از ویری ایکسپینسو یہ پریڈیکیٹ ہے. وی آر گوئنگ ٹو دا اسٹور ناؤ. وی آر گوئنگ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں کہ وی سبجیکٹ تھا, گوئنگ ٹو دا اسٹور ناؤ تو ٹو دا اسٹور ناؤ جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے. اسی طرح دا بلڈنگ از ویری بگ. از ویری بگ بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بہت بڑی ہے. بات تو بلڈنگ کے بارے میں ہو رہی ہے لیکن وہ بہت بڑی ہے. یہ پریڈیکیٹ ہے یعنی اس کی صفت کو بیان کر رہا ہے. ان دا ابو شارٹ سینٹینسز وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. اوپر کے ان جملوں میں ہم نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا. ان دا موسٹ بیسک سینٹینسز یو نیڈ اے سبجیکٹ اینڈ این آرٹیکل ایسوسیٹیڈ ود دا سبجیکٹ. بنیادی جملوں کے اندر آپ کو سبجیکٹ کی اور اس کے ساتھ منسلک ایکشن کی کہ ہو کیا رہا ہے, وہ کر کیا رہا ہے, اس کی کیا صفت ہیں, اس کا ایسوسیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے پریڈیکیٹ کو یہاں بیان کر لیا لیکن اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو انگریزی روانی کے ساتھ بولنے والے ہیں وہ بھی پریڈیکیٹ کی تشریح بیان نہیں کر سکتے اگرچہ ان کے جملے بالکل درست ہوتے ہیں بولنے کے اعتبار سے بھی اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی. لیکن جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس بات پر ہم قائم ہیں اور بار بار اس کو دہرا بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں جان تو لیں گے لیکن ان پہ زیادہ غور فکر یا پریشان نہیں ہوں گے. ان کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ 4 چیزیں ہیں گرامر میں جو کہ بنیادی طور پر جاننا ضروری ہے, جن میں سے کہ 2 ہم نے کور کر لی ہیں جن کی مختصر تشریح آپ نے لکھ لی ہے. سبجیکٹ کیا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہے, یہ جملے میں کہاں ہوتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. سبجیکٹ بتاتا ہے کہ ہو اور واٹ کون اور کیا یعنی کس کے بارے میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جملے میں. پریڈیکیٹ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ جو شخص ہے یا وہ جو چیز ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا ہے, اس کی کیا صفت ہے, وہ آپ کی پریڈیکیٹ میں کور ہو جاتی ہے. تو 2 اہم چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں, 2 اس کے بعد ہیں, وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں.